دیکھا جا سکتا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کے درمیان ہماری نوجوان نسل خوش نہیں رہتی، ذہنی اذیتوں کا شکار ہے۔ حالانکہ گزرے ہوئے وقتوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ خوش رہا کرتے تھے، پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ آخر ایسا کیوں؟ ریسرچ سے پتہ چلا ٹیکنالوجی کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہمارے نوجوانوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوا۔ اگر ایک شخص ٹیکنالوجی کا اتنا استعمال کرتا جتنا اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ ریسرچ ورک ہم ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کافی آرام سے اور اچھے سے کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنی ایجوکیشنل اور پروفیشنل لائف میں تیزی سے کامیابی کی جانب روانہ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کو غلط استعمال کر کے سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال نوجوانوں کا سکون اور اطمینان چھین رہا ہے۔ نوجوانوں کی خوش نہ ہونے کی یہ ایک بڑی وجہ ہے، اور یہی ناخوشی ان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ خوشی ہے کامیابی کی کنجی۔ خوش رہنا نوجوانوں کو دراصل کامیاب نوجوان بناتا ہے۔ اس لیے ٹیکنالوجی کا ضرورت سے زیادہ استعمال نوجوانوں کے لیے بہت خطرناک اور تباہ کن ہے۔ ضرورت سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال اور سوشل میڈیا کی لت کی سب سے زیادہ تسلیم شدہ وجوہات اور اثرات یہ ہیں: پرسنل ڈسسیٹسفیکشن، لو سیلف اسٹیم، ڈپریشن، لیک آف افیکشن، ٹیمپریری فرینڈز، ہیومن ایڈکشن، لو کریٹیوٹی، پور سلیپ کوالٹی، اگریسو بیہیویئر، ایون unnecessary comparison with others۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک طالب علم اپنی زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس دستاویز فلم میں ٹیکنالوجی کے نفسیاتی اور جسمانی صحت پر اثرات کے ساتھ ساتھ صحت مند عادات پیدا کرنے کے حوالے سے بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ کیپ ایکٹیو، باقاعدگی سے ورزش ہماری خود اعتمادی کو بڑھا سکتی ہے اور آپ کو نیند پر توجہ مرکوز کرنے اور بہتر محسوس کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ورزش دماغ اور ہمارے دیگر اہم اعضاء کو صحت مند رکھتی ہے اور ہماری ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیئر فار ادرس، دوسروں کی دیکھ بھال کرنا اکثر آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے۔ کیپ ان ٹچ، کسی کے ساتھ آمنے سامنے ملاقات کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر کے ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دستیاب رہیں۔ کبھی وائس نوٹ سینڈ کریں، کبھی آن لائن ویڈیو کال یا آڈیو کال کر لیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے دلوں میں زندہ رہیں اور ایک دوسرے کو یاد رہیں۔ جیسے کہ سیلف ریفلیکشن، جب انسان اپنی زندگی میں یہ اہم عادت پیدا کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگتا ہے، تو اس شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس راستے پر سوار ہے، کہ یہ راستہ منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے یا تباہی کی طرف۔ خود غور و فکر کر کے ہی ایک انسان اپنی بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل کر سکتا ہے، اور یہی اچھی عادتیں اس انسان کے مستقبل کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جب ہی کہا جاتا ہے عادتیں ایک انسان کا مستقبل بناتی ہیں۔ ایکسیپٹ ہو یو آر، ہم سب مختلف ہیں، یہ قبول کرنا زیادہ صحت مند ہے کہ ہم منفرد ہیں، بنسبت اس بات کی خواہش کرنا کہ ہم فلاں شخص کی طرح ہوتے۔ آپ کی یہ خواہش آپ کو ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر دے گی، آپ کے اندر سے کریٹیوٹی کو ختم کر دے گی، اور آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ ایکسیپٹ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی خود اعتمادی کو بہتر سے بہترین بناتے رہیں، کیونکہ آپ کی خود اعتمادی، آپ کا اپنے اوپر یقین رکھنا آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ کنسنٹریٹنگ آن اے ہابی، ہمیں اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کتاب پڑھنے کے بہت سے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے
کہ یہ خود اعتمادی کی دنیا میں رہنے کی ہماری صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ اس معاشرے میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس مقام ہے، اور مقام اسی کے پاس ہے جس کے پاس علم ہے۔ علم اسی کے پاس ہے جو مختلف کتابوں کو پڑھتا رہتا ہے اور اپنے مقام کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ مقام بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ ایک انسان کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔